جو ہمارے آج کے مقرر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وصدق رسوله النبي الكريم قابل صدر احترام سرپرست اعلیٰ اجلاس حاضر و دینی تعلیمی بورڈ صدر جمعیت علماء اورنگ آباد حضرت مولانا رئیس صاحب ملی مدظ اللہ العالی، صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی فہیم صاحب زید مجدہ، حضرت مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے ہم ان ننھے منھے طلباء اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا تعلیمی مظاہرہ سماعت فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اس مکتب میں حاضری دیتے ہیں اور ان علماء کی نگرانی میں یہ 1.5 اور 2 گھنٹہ دن بھر میں رہتے ہیں تو کس قدر ان پر اسلامی رنگ چڑھا ہوا ہے اور کیسے انہیں قرآن یاد ہے، حدیثیں یاد ہے، دعائیں یاد ہے، اور کیسے انہیں جو ہے اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر ان کے اپنے سامنے ہے۔ تو یہ تو وہ مظاہرہ ہے جو صرف 1.5 گھنٹہ ان علماء اکرام کی خدمت میں یہ حاضری دیتے ہیں، باقی 23 گھنٹے یا 22 گھنٹے جو ہیں یہ غیر دینی ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وقت ان کی ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگرانی کریں کہ ہمارے بچے جو ہے یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، یہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں یا نہیں، پانی پیتے وقت یہ جو ہے دعا پڑھ کر پانی پیتے ہیں یا نہیں، سوتے وقت جو ہے یہ کیا پڑھ کر جو ہے تو سوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور ان کی نگرانی کرے اور ان کو جو ہے ہر وقت اسلامی تہذیب میں جو ہے تو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ باپ بننا صرف کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ان کو صحیح اخلاق دے، ان کو تعلیمات نبوی دے، یہ باپ کی جو ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتین کے بارے میں پوچھو گی۔ ایک باپ سے پوچھو گی اپنی اولاد کے تعلق سے ان کو کیا دین سکھلایا، ایک ماں سے پوچھو گی اپنی اولاد کے تعلق سے کہ ان کو کیا دین سکھلایا، ان کو کیسے قرآن سے جوڑا، قرآن کی تعلیمات اور سیرت نبوی ان کے سامنے جو ہے تو رکھی یا نہیں، یہ ماں اور باپ سے جو ہے اس کے تعلق سے پوچھو گی۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے ماں باپ کے اوپر ہے۔ لہذا ہر گھر کا ہر بچہ ان مدرسوں سے جڑا رہے، ان مکتبوں سے جڑا رہے، مسجدوں سے جو ہے تو جڑا رہے۔ حضرت مولانا مفتی سہیل صاحب ابھی بتلا رہے تھے کہ ہم کتنے پرخطر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور چاروں طرف سے باطل کی یلغار ہے۔ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے تو ذمہ داری ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اسلامی تعلیمات ان کے سامنے ہوگی، وہ اللہ کو پہچانیں گے، اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے وہ جو ہے قرآنی علوم کے ذریعے سے۔ جیسے مولانا روم نے کہا بے علم نہ توا خدا را شناس، بغیر علم کے آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ وہ علم ہوگا جس کی بنیادوں پر انسان اللہ کو پہچان سکے گا کہ میرا پالنہار کون ہے، میرا پروردگار کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ جو ہے اس کی مرضیات کیا ہے، اور وہ کن چیزوں سے جو تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات جب قرآن کی اس کے سامنے ہوگی تو وہ جو ہے اپنے رب کو پہچانے گا، اپنے پالنہار اور اپنے پروردگار کو پہچانے گا۔
اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو مکاتب سے جوڑے، قرآن کی تعلیمات سے جوڑے، اہل اللہ کی صحبت میں جو ہے تو ان کو رکھے۔ کسی نے کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ والوں کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جس کے ذریعے سے ان کے ایمان کو ایک جلا ملتا ہے، ان کے ایمان میں ایک تازگی جو تو پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا بأصحابہ، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والی کی سفارش کرے گا۔ آج ہم قرآن سے کٹتے جا رہے ہیں اور نوجوان طبقہ جو ہے یہ قرآن شریف سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مہینوں قرآن کا ایک حرف بھی جو ہے تو وہ نہیں پڑھ پاتے، اور وہ جو ہے کبھی آدھا پارہ اور پاؤں پارہ بھی جو ہے تو نہیں پڑھ پاتے، جبکہ 6 گھنٹے روزانہ موبائل کے اندر جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور 6 اور 8 گھنٹے جو ہے وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے تو برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی قرآن کو چھوتے نہیں، اور قرآن کو لے کر کے جو ہے وہ کبھی ایک آدھا گھنٹہ جو تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو وہ قرآن جس کی وجہ سے ہمیں سربلندی اور سرخروئی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی اور سرخروئی عطا فرماتے ہیں، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوم تنزلی اور انحطاط کا جو ہے شکار ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کو جو ہے پس پشت ڈال دیا، یا اس کو ہم نے دوسرا درجہ دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کیا کہ بظاہر ہم نے صرف یہ دیکھا کہ یہ میتھس کا ماہر ہے، یہ فزکس کا ماہر ہے، یہ انگلش کا ماہر ہے، اور ہم نے اس کے حوالے اپنی نسلوں کو جو تو کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا اس کے اخلاق کیا ہے، اس کے عقیدہ کیا ہے، اور اس کا یقین جو تو کس ذات پر ہے، اور یہ غیر شعوری طور پر ہمارے بچوں کو کیا چیز پلا رہا ہے اور کیا چیز جو ان کے اندر منتقل کر رہا ہے، ان چیزوں کو ہم نے نہیں سوچا۔ ہم نے ایک ظاہری چیز کو دیکھا کہ یہ فزکس کا ماہر ہے، یہ میتھس کا ماہر ہے، اور یہ جو ہے انگلش کا ماہر ہے، اور ہم نے گھنٹوں اپنے نسلوں کو اس کے حوالے جو تو کر دیا، اور صرف دنیا ہی دنیا ہمارے نظروں کے سامنے ہے، اور ہمارے پیش نظر جو ہے تو صرف دنیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے قرآن کو غیر اہل جو ہے چیز سمجھ لیا، اور ہم نے جو ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو اپنے بچوں کو صرف اس کے قرآن کے لیے جو ہے تو مختص کیا، اور باقی 23 گھنٹے اور 22 گھنٹے اور 20 گھنٹے جو ہے وہ غیر دینی ماحول کے اندر جو تو زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے پھونک کے ذریعے سے، اور اب ایک ہوا کے جھونکے کے ذریعے سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آج دجالی دور ہے، اور دجل اور فریب دنیا کے اندر جو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے ایک تہذیب جو تو ہم پر جو تو لادی جا رہی ہے کہ ہم اس تہذیب کو اپنائیں گے تو دنیا میں جو تو ہم ترقی کریں گے، اور ہم جو ہے بڑے بڑے جو تو انسان بنیں گے، اور ہمیں جو ایک لگژری جو تو لائف ملے گی، ایک اچھی جو تو ہمیں زندگی ملے گی۔ ایک جھانسا جو تو دیا جا رہا ہے کہ تمہیں لگژری لائف چاہیے تو تمہیں جو ہے یہ تہذیب اپنانی پڑے گی، یہ کلچر جو تو تمہیں اپنانا پڑے گا۔ اس طرح جو چھوٹے چھوٹے بچیوں نے ابھی جو ہے پروگرام پیش کیا کہ پردہ کس کو کہتے ہیں، اور اسلام میں پردے کی جو تو کیا اہمیت ہے، اور جو ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ پردہ تو ایک گھٹن والا ماحول ہے، اور یہ ایک طرح کی جو بندش ہے اور غلامی جو تو ہے، اس طرح کا جو تو ماحول جو تو بنایا جا رہا ہے۔ تو پردہ تو عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو ہے پردے کے تعلق سے آیات نازل فرمائی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنے اوپر جو ہے پردے کو ڈالے، اور وہ جو ہے چادروں کے اندر لپٹی ہوئے جو تو گھر سے باہر نکلے، اس میں ان کی حفاظت ہے۔ لیکن آج کا ایک انسان جو اندر سے درندہ بن چکا ہے، وہ عورت کو برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کی عورتیں جو ہیں یہ احتجاج کرتی، پروٹیسٹ کرتی کہ تم نے عورت کو اتنا ذلیل کر دیا اور اتنا بکاؤ مال جو اس کو بنا دیا کہ 2 روپے کی شیمپو بیچنے کے لیے تم نے عورت کے برہنہ فوٹو اس کے اوپر ڈال دی، تمہاری 5 روپے کی صابن بیچنے کے لیے تم نے عورت کو برہنہ کر کے اس کے اوپر جو ہے تو اس کی فوٹو جو ہے تو چپکا دی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتیں اپنی بے عزتی کے ہو رہی ہیں، اس کے اعتبار سے وہ جو ہے پروٹیسٹ کرتی، وہ احتجاج کرتی، لیکن آج جو ہے غلط کو صحیح بتلایا جا رہا ہے اور صحیح کو غلط بتلایا جا رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیف بکم اذ رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم اچھائی کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا سمجھو گے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم برائی کو اچھا سمجھو گے اور اچھائی کو برا سمجھو گے۔ آج یہی جو ہے کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، ایک دور ایسا آئے گا سچوں کو جھوٹا جو ہے تو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ یہ جھوٹے لوگ، یہ فسادی لوگ، یہ دنیا میں اپنا مان نہیں چاہتے۔ یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، جھوٹوں کو سچا بتلایا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا بتلایا جائے گا۔ یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، امانت دار کو خائن جو تو بتلایا جائے گا اور خیانت کرنے والے دھوکے باز مکار عیار اور ایسے جو طریقار اور اس قسم کے جو گنڈے ہیں وہ ان کو جو بتلایا جائے گا کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اچھوں کو برا ثابت کیا جائے گا، بروں کو اچھا ثابت کیا جائے گا۔ ناچنے گانے والوں کی جو تو پذیرائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یکون فی آخر زمان خسف وقذف ومسخ، قیامت سے قریب ایسا ہوگا اللہ کے عذابات آئے گی، زمین پھٹ کر اس میں دھسایا جائے گی، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی، تمہاری صورتی بگاڑ دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا متی ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گی، جب دنیا میں جو ہے موسیقی جو تو عام ہو جائے گی، والقینات، ناچنے والوں کو عزت جو تو دی جائے گی۔ آج ناچنے والوں کو ہندوستان سے بلا کر عرب ممالک میں جو تو بلایا جاتا ہے، ان کی پذیرائی کی جاتی ہے، ان پر جو ہے تو کروڑوں روپے نشاور کیے جاتے ہیں، ان کے فنگر پرنٹ اور ان کے ہاتھ کے نشانات جو تو لیے جاتے ہیں۔ یہ ناچنے گانے والوں کی عزت اور پذیرائی، اور بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں جو تو ٹھوسا جاتا ہے۔ تو یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، جھوٹوں کو سچا بتلایا جائے گا، سچوں کو جھوٹا۔ ناچنے گانے والوں کی عزت ہوگی اور اہل علم اور دیندار اور اللہ والوں کو جو ہے وہ کچلا جائے گا، جیلوں میں ٹھوسا جائے گا۔ یہ علامت قیامت۔ واستحلت الخمر، اور شراب کو علی الاعلان جو تو کھلا جو تو پیا جائے گا اور اس کو عام کیا جائے گا۔ یہ علامت قیامت۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم اچھائی کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا سمجھو گے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ آج حجاب کو برا سمجھا جا رہا ہے اور بے حیائی کو، بے غیرتی کو اچھا جو تو ثابت کیا جا رہا ہے، جبکہ حیا یہ شریف، ہر شریف انسان کا جو ہے اس کے دل کی آواز ہے کہ وہ حیا کے ساتھ جو تو زندگی گزارتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا جز، ایمان کا حصہ ہے۔ مولانا روم نے کہا تو بے حیا باش و ہر چخواہی کن، تو بے حیا بن جا، جو کرنا ہے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرینا جميعا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اذا رفع احدهما يرفع الاخر، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا ہے۔ انسان میں سے حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی جاتا ہے، اور ایمان جاتا ہے تو حیا بھی چلی جاتی ہے۔ آج بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے اور بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے جو پوری دنیا کے اندر جو ہے دندنا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا بند نہیں ہے، کوئی ایسی آڑ نہیں ہے جو اس کو جو ہے اس سے مقابلہ کر سکے۔ یہی وہ مکاتب ہے، یہیں سے جو ایسے افراد جو تو جنم لیں گے اور یہیں سے ایسے انقلابی شخصیات جو تو برپا ہوگی جو بے حیائی کا مقابلہ کرے گی، بے غیرتی کا جو تو مقابلہ کرے گی اور ارتداد کا جو تو مقابلہ کرے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے اور اپنی خواہشات کو کچل کر کے اور اپنے ارمانوں کو جو ہے تو کچل کر کے ان مکاتب کی حفاظت کریں اس ملک میں، اور ان مکاتب کو پروان چڑھائے، اور تو آگے چل کر جو ہے انہی میں سے جو ہے ایسے اہل اللہ اور ایسے بہادر اور ایسے جو ہے اور اپنی جان نچھاور کرنے والے جو تو پیدا ہوگے جو اس بے حیائی کا مقابلہ کرے گی، ارتداد کا جو ہے مقابلہ کرے گی۔ ورنہ آج بظاہر یہ نظر آتا ہے بڑے بڑے اہل علم جو ہے وہ جو ہے بڑے فکر مند ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں ہے۔ جمعیت علماء کے بڑے ذمہ دار، پرسنل بورڈ کے بڑے بڑے جو تو ذمہ دار، اور ہر علاقے کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور اہل علم، یہ راتوں کو جو ان کو نیند نہیں ہے، وہ بے چین ہے کہ کیسے جو اس بے حیائی کے طوفان کو روکا جائے، کیسے اس ارتداد کی جو ہے آندھی کو روکا جائے۔ بیچارے فکر کر رہے ہیں اور در در جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، ایک ایک کے در پر جو ہے اور جو ہے قریہ قریہ گاؤں جو تو گھوم رہے ہیں کہ ان مکاتب کو منظم
کیا جائے، ان مکاتب کو جو ہے یہ مضبوط کیا جائے، اور نوجوانوں کے اندر وہ جو ہے غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی پیدا کی جائے کہ وہ اپنا پیسہ موبائلوں میں غارت کرنے کے بجائے اور اپنا پیسہ بے حیائی پر لگانے کے بجائے وہ اپنا پیسہ ان مکاتب کو چلانے میں لگائے، ان مدرسوں کو چلانے میں لگائے، ان علماء کرام کو جو ہے ان کے تعاون اور ان کی ہیلپ کرنے میں، ان کو آگے بڑھانے کے اندر جو ہے تو لگائے، تو اس ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے، ورنہ حالات بہت پرخطر ہیں۔ بڑے بڑے علماء جو ہے بے چین ہیں اور وہ جو ہے پریشان ہے کہ کیسے جو ہے اس آندھی کو جو ہے تو روکا جائے۔ اس لیے اس ملک کے ہر باشندے کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہر ایمان والی کی جو ہے تو مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے نسلوں کو وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے تو اسلام اور تہذیب پر باقی رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ ان مکاتب کی جو ہے حفاظت کرے، اور تہذیب کی فکر کیسی کرنی چاہیے۔ کہ لیے ایک روایت میں جو ہے مشکاہ شریف میں پڑھا رہا تھا طلبہ کو، ایک عجیب روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ لا یغلبنکم الاعراب علی صلاتکم العشاء، مشکاہ شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بدو اور یہ جو ہے دیہاتی اور گوار لوگ عشاء کی نماز کے نام پر ان پر غالب نہ آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عشاء کے نام کا نام عشاء رکھا، من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز سے اس کو کہا گیا، لیکن گوار اور دیہاتی لوگ جو ہے اس کو عتمہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی ان کی بولی بول کر اسلامی تہذیب اور اپنا محاورہ اور اپنی اصطلاح اس کو دبا نہ دو، اس کو کچل نہ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العشاء، کہ عشاء کے نام کے سلسلے میں یہ دیہاتی لوگ تم پر غالب نہ آئے، یعنی کس حد تک تمہاری اپنی ایک تہذیب ہے، یہ تہذیب مٹنے نہ پائے، یہ محاورہ جو ہے مٹنے نہ پائے، اور یہ اصطلاح جو ہے ختم ہونی نہ پائے کہ وہ لوگ اپنی اصطلاح چلا رہے ہیں اور تم اپنی جو ہے اصطلاح کو ختم کر دو اور اپنی تہذیب کو جو تو تم مٹا دو۔ تو ایک نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عشاء کو عشاء کہو، عتمہ مت کرو۔ لیحلب عبل، کہ وہ اونٹوں کا دودھ دھوتے ہیں اور وہ لیٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے اس کو عتمہ کہتے ہیں، تم اس کو عشاء کہو، عتمہ نہ کہو۔ تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے کی حفاظت کے لیے صحابہ کو جو ہے چوکنا کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ جملہ مٹنے نہ پائے، تمہاری یہ تہذیب مٹنے نہ پائے، یہ محاورہ اور یہ اصطلاح جو ہے ختم ہونی نہ پائے، ورنہ دوسری اصطلاح غالب آ جائے گی، دوسری تہذیب جو ہے تو غالب آ جائے گی۔ آج کا نوجوان وہ ہر چمکدار چیز پر جو ہے بے تحاشا ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہ بلا سوچے سمجھے کہ یہ کس کمپنی کا مال آ رہا ہے اور یہ کس جگہ سے جو ہے تو آ رہا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ ان کی تہذیب کو اپناتا چلا جاتا ہے، اور وہ ان کے کلچر کو جو تو لیتا چلا جاتا ہے، اور وہ اندھا دھند جو ہے تو اس پر گرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اسلام جو ہے کیا چیز ہمیں دیتا ہے، اور اسلام جو ہے کیا ہمیں جو تو بتلاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش حواس میں جو زندگی گزارے، ان مکاتب کی حفاظت کرے اور ان مسجدوں کی جو حفاظت کرے، اور ان علماء کرام کی ماتحتی اور ان کی نگرانی میں جو زندگی گزارے، اور اپنی نسلوں کو جو ہے ان سے جوڑنے کی جو کوشش کرے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی جو تو کامیاب ہوگی۔ قرآن شریف سے اپنی نسلوں کو جوڑو، تعلیمات نبوی سے اپنی نسلوں کو جوڑو۔ اللہ و سنت رسول، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جب تک ہم اس پر جڑے رہیں گے، اس پر جمے رہیں گے، ہم دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن سبب ترفعوا بيد الله وترفعوا بأيديكم فتمسكوا فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا۔ لوگوں، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسكوا، اس سرے کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا۔ اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ باطل کتنی کوششیں کر لے، باطل کتنی ایڑی چھوٹی کا زور لگا لے، لیکن تم اگر قرآن سے جڑے رہو گے، تم اگر قرآن پر جو ہے تو جمے رہو گے، تو پھر تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں اور ملک شام میں جب آپ نے قدم رکھا، آپ کے جسم پر صرف ایک لباس ہے اور اس میں کئی جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔
وہاں کے سپہ سالار نے کہا کہ آپ یہاں کے بڑے بڑے رؤساء اور امراء سے ملنے والے ہیں، یہاں کے بڑے بڑے حکمرانوں سے آپ ملنے والے ہیں، ایسا کیجیے ذرا اپنا لباس میں تبدیل کر دیجیے، ایک اچھے لباس میں تمہارا وقار اور تمہارا جو ہے روب پڑے گا ان لوگوں پر، ذرا اچھا لباس پہن کر ان کے سامنے جائیے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تاریخی جواب دیا تھا وہ جو یوں تھا کہ انا کنا اذل قومی فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل لوگ تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا اللَّهُ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کریں گے خدا پھر ہمیں ذلیل کرے گا۔ ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں ہم ترقی کو جو تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں ترقی ملے گی قرآن کی بدولت، ہمیں ترقی ملے گی تعلیمات نبوی کی بدولت، ہمیں ترقی ملے گی صحابہ والی جو زندگی کو اپنانے کی بدولت، لیکن ہم نے جو ہے باطل کے باتوں میں آ کر کے اور ان کے سازشوں کے اندر جو ہے تو شکار ہو کر کے ہم جو ہے تو وہی بولی جو تو بولنے لگے کہ فلاں چیز بندش ہے، فلاں چیز ہے جو ہے یہ جو ہے اسلام میں جو تو غلط، اس طرح کی باتیں جو ہوتا ہے اہل ایمان جو تو کرنے لگے۔ جیسے بچیوں نے کتنے بہترین انداز میں پردے کی جو اہمیت کو بتلایا، تو آج اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا کہ عورت میں سب سے خوبی کی بات کون سی ہے، عورت کا سب سے قیمتی زیور کون سا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا تھا لا یراہا رجل ولا ترا رجلا، عورت میں سب سے خوبی کی بات یہ ہے کہ لا یراہا رجل ولا ترا رجلا، کہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھے، کوئی مرد اس کو نہ دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، کوئی مرد اس کو نہ دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اور پرفیوم لگا کر کے اور سینٹ لگا کر گھر سے باہر چلتی ہے لیجدوا ریحها، تاکہ قوم اور لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، فہی زانیہ، ایسی عورت بدکار ہے، بدچلن، جو پرفیوم لگا کر خوشبو لگا کر جو ہے غیروں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو جو تو محسوس کرے۔ اسلام نے عورت کو بہت بلند جو ہے تو مقام عطا فرمایا، اس کی پرورش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انابہ وہکذا، جو شخص دو بچیوں کی تربیت کرے یا دو بیٹیوں کی تربیت کرے، جاء یوم القیامت انابہ وہکذا، کل قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں، جیسی دو انگلیاں قریب قریب جڑی ہوئی ہیں وہ شخص اس سے اتنا قریب ہوگا جیسی دوسری انگلی جو ہے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات کن له سترا من النار، جو شخص تین بیٹیوں کی پرورش کرے یا تین بہنوں کی جو ہے تو بڑا بھائی تربیت کرے، کن له سترا من النار، یہ تین بیٹیاں یا تین بہنیں اپنے بھائی کے لیے اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں۔ بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات رکھے ہیں اور شریعت نے جو ہے اس قدر جو اس کی اہمیت کو جو تو بتلایا ہے، لیکن آج ہم نے دنیا کی تعلیم کو تعلیم سمجھا ہے اور اس کے لیے ہم نے حجاب کو اتار کر رکھ دینا اور جو ہے اسکرٹ کو جو ہے تو پہن لینا اور جو ہے برہنہ نیم برہنہ جو ہے تو ہو جانا، یہ ساری چیزوں کو ہم نے برداشت کر لیا کہ ہماری بچی ڈاکٹرز بن جائے، ہماری بچی جو ہے فلاں جو ہے تو ڈگری حاصل کر لے، اس کے لیے چاہے اسلام کو جو تو بازو جو تو رکھ دینا پڑے۔ حضرت سمیہ کا ام سلیم کا واقعہ بتلاؤں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئی، بڑی غیرت مند خاتون ہے، تو ان کے شوہر کا انتقال ہوا، بیوہ تھی، تو حضرت ابو طلحہ جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بہت بڑے درجے کے اور بہت مالدار جو کہ ساجی ہیں، مسجد نبوی کے سامنے جو ان کا بہت بڑا باغ تھا، بعد میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس باغ کو رکھ دیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو جہاں چاہے جو تو لگا دیجیے، میں نے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا، آج جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلیم ایمان لا چکی تھی، ابو طلحہ ابھی جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ تم ایسے شخص ہو کہ جن کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا اور کوئی بھی عقل مند عورت جو ہے آپ کے رشتے کو ٹھکرا نہیں سکتی، لیکن میں چونکہ مسلمان، حالانکہ اس وقت ابھی اس پر پابندی نہیں لگی تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم جو آپس میں شادی نہیں کر سکتی، اس پر پابندی نہیں تھی،
لیکن غیرت مند خاتون، اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں کیسے آپ سے جو نکاح کر سکتی ہوں؟ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ اسلام قبول کیجیے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے پھر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت ام سلیم سے جو ان کا نکاح ہوا۔ تو اس میں عورتوں کو یہ پیغام ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کتنی بڑا جو ہے تمہیں لالچ دی جائے، اور اسلام کے مقابلے میں کتنی بڑی سے بڑی تمہیں پیشکش کی جائے، تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے اور حمیت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ تم بڑی سے بڑی پیشکش کو ٹھوکر مار دو، لیکن اسلام کو جو تو سینے سے لگاؤ، اور ایمان کو جو ہے تو سینے سے لگاؤ۔ بڑے بڑے صحابیات کیا کرتا، اگر آپ مطالعہ کریں اور تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی لگژری لائف کو جو تو ٹھوکر ماری ہے، لیکن اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور ظاہر بات ہے فرعون انا ربکم الاعلی کا صدا لگاتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، پالنہار پروردگار کہتا تھا، تو اس وقت وہ اس تہذیب کو کچلنا چاہتا تھا جو حضرت موسیٰ لے کر کے آئے، اس کلچر کو مٹانا چاہتا تھا جو حضرت موسیٰ عام کر رہے تھے، اور اس کے لیے اس نے جو ہے خوب قتل عام مچایا، اور اس نے جو ہے خوب جو ہے وہاں پر تکلیفیں دینی شروع کی ان لوگوں کو جو اس تہذیب کو اپنا رہے تھے۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ تہذیب اس کے بیڈ روم تک پہنچ چکی ہے۔ اس کو پتا چلا کہ اس کی بیوی آسیہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے اور وہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتی، تو غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے حضرت آسیہ کو بلایا اور کہا کیا تم مسلمان ہو چکی ہے، اسلام میں داخل ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تجھے رب نہیں مانتی، میں حضرت موسیٰ کو نبی مانتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ساری جو ہے لگژری لائف تیری چھین لی جائے گی، تیرے ایک اشارے پر ہزاروں خادم آ جاتے ہیں، تو صرف زبان سے کوئی جملہ کہے اور تیرے سامنے جو تو پیش ہو جاتا ہے، اس زندگی کو تو ٹھوکر مار رہی ہے اور جو ہے تکلیف والی زندگی کو جو ہے تو قبول کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کو سمجھ چکی ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، وہ شخص جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اللہ کے نور کے اندر جو تو زندگی گزارتا ہے، وہ جو اللہ کے نور کے اندر جو ہے تو چلتا ہے، دنیا میں ٹھوکر نہیں کھاتا۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کے لیے ان کا سینہ کھل چکا تھا، اس نے ان کو قید کیا، پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ حضرت آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو، فرعون نے جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے پیروں میں بیڑیاں ڈالی، زنجیروں میں ان کو جکڑ لیا اور ایک کمرے کے اندر جو ان کو بند کیا، وحشی اور جو ہے آوارہ کتے اور جنگلی کتے جو ان کے اوپر چھوڑ دیے اور بڑی تکلیفیں جو ان کو دی۔ پھر آخر میں یہ کہا کہ مجھے میرے سامنے جو تو پیش کرو، اور اس وقت یہ کہا کہ اگر اب بھی تو موسیٰ کا انکار نہیں کرتی اور مجھے جو ہے خدا اور رب نہیں مانتی تو میں تیرے جسم کے اندر کیلے ٹوکوں، اور جلادوں کو حکم دے دے کہ ان کے ہاتھوں میں، پیروں میں اور کان میں اور ناک میں اور پورے جسم کے اندر کیلے جو تو ٹھوکے جائے۔ اس وقت زندگی سے بیزار ہو کر کے حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک محل بنا اپنے پڑوس میں اور مجھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرما۔ تو جب وہ کیلے ٹھوک رہے تھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تو اپنے دربار کے اندر جو تو بلا لیا۔ تو ہم سے پہلے والوں نے اسلام کی خاطر جو تو بڑی بڑی قربانیاں دی۔ یہی جو معراج ابھی گزری ہے، معراج کا جو تو واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں قدم رکھے تو اس وقت جو ہے ایک عجیب طرح کی خوشبو آپ کو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی خادمہ تھی اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کی جو تو یہ خوشبو۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل وہ کیا واقعہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے حضور کو بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے پر ایک خادمہ تھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کی، اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی اور نیچے گری، اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھایا، اللہ کا نام لیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے اللہ کہا تو اس سے میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، رب نہیں مانتی۔ تو اچھا میرے باپ سے کہہ دوں، کیا کہہ دے؟ اس نے جا کر اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میری جو خادمہ کنگھی کرنے والی ہے تجھے رب نہیں مانتی، خدا نہیں مانتی۔ اس نے کہا اچھا اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس نے اس خادمہ سے کہا کیا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تجھے رب نہیں مانتی۔ اس نے کہا انجام جو بھی ہوگا
اس نے حکم دیا ہے کہ ایک تانبے کی کڑائی کے اندر جو تیل ڈالا جائے اور تیل جو کھولایا جائے، اس کو جوش دیا جائے۔ جس وقت تیل کھولنے لگا، جوش مارنے لگا، اس نے اس کی بچی کو اٹھا کر جو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ وہ بچی فوراً 2 منٹ میں فرائی ہو گئی، جیسے مچھلی فرائی ہو گئی۔ پھر دوسرے بچے کو جو کسی طرح ڈالا، جب اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس نے اس بچے کو چھینا اور اس کے اندر اس بچے کو جو تو ڈال دیا۔ یہ بیچاری تھوڑا پیچھے ہٹی تو فرعون یہ سمجھا کہ اب یہ ماننے پر تیار ہوگی، مجھے رب اور خدا ماننے پر تیار ہو۔ تو وہ بچہ جب کڑائی کے اندر جو چلا گیا تو اس بچے نے اس وقت کہا یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من العذاب الآخرہ، اے ماں کود جا اس کھولتے ہوئے تیل میں، فإن عذاب الدنیا اہون من العذاب الآخرہ، بے شک دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ دنیا کا عذاب بہت تھوڑا ہے، کچھ دیر میں ہم تل جائیں گے، بھول جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، روح نکل جائے گی، لیکن آخرت کا دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جو کبھی ختم نہ ہونے والا۔ تو اس خاتون نے یہ شرط لگائی تھی جب میں اور میرے بچے مر جائے ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ جو جمع کرنا اور ایک جگہ دفن کرنا۔ فرعون نے اس کی اس خواہش کو جو تو پورا کیا، تو ان ہڈیوں کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کے اندر جو تو چلائی ہے، اس پوری جنت کو مہکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں واقعہ جو تو بتلایا گیا۔ تو ہم سے پہلے لوگوں نے اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزے کے دن سوتے رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لذیذ کھانے کھاتے رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا جو وہ سمیٹتے رہے، دنیا کماتے رہے۔ ہم اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دیں گے، ہم اسلام کے لیے کوئی جو ہے قربانی نہیں دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، جیسے بچوں نے دی، جوانوں نے دی، عورتوں نے دی، بچیوں نے دی، قربانیاں دی، تب کا اسلام آگے بڑھا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو قربانیاں چاہتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان گھنٹوں موبائلوں کے اندر جو تو لگا ہوا ہے، گندی فلمیں اور ننگے ناچ دیکھنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہود اور نصارہ کا اہلکار بنا ہوا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے وہ تاریخ پڑھنی پڑے گی جو ہمارے اسلاف کی ہے، صلاح الدین ایوبی کی، نور الدین زنگی کی، سلطان ٹیپو کی، محمد بن قاسم کی، اور سلطان محمد فاتح کی، کہ 17 سال 18 سال 19 سال 25 سال کے نوجوان ہیں جو انقلابی شخصیت بن کر دنیا کے اندر برپا ہوئے ہیں۔ اور آج کا نوجوان یہ جو ہے دنیا سے جو ہے بس دنیا ہی سمیٹنا چاہتا ہے، اور مسجدوں سے دور، مکتب سے دور، مدارس سے دور، اہل اللہ کی صحبت سے دور، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے تو حاوی اور غالب ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بیچارے علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر جو ہے محنتیں کر رہے ہیں، اور کئی میل دور سے جو ہے ہماری نسلوں کو سنوارنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے، اور صرف 2000 اور 2500 اور 3000 روپے کے معمولی تنخواہوں میں یہ جو ہے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نسلیں قرآن سے جڑ جائے، مساجد سے جڑ جائے، اللہ والوں سے جڑ جائے، نبوی تعلیمات سے جڑ جائے، سیرت نبوی سے جڑ جائے۔ یہ محنتیں کر رہے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ گرمی، نہ سردی، اور دور دراز سے بیچارے سائیکلوں پر اور کیسے جو ہے پہنچ کر کے ہماری نسلوں کو سنوار رہے، اور ہم ان کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ابھی اورنگ آباد تشریف لائے تھے۔ اورنگ آباد کی جامع مسجد میں ایک عجیب واقعہ انہوں نے سنایا اور بتلایا کہ کیسے ہمارے اہل ثروت اور مالدار لوگ اپنی خواہشات پر پیسہ لٹا رہے ہیں، اور کیسے علماء کی وہ توہین کر رہے ہیں اور کیسے ان کو کچل رہے ہیں۔ ایک واقعہ بتلایا حضرت نے، واقعہ کو میں یہاں نقل کرتا ہوں کہ حضرت نے بتلایا کہ آپ کے پڑوس میں حیدرآباد کے اندر ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کی۔ اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے اس بندے نے، مسلمان 16 کروڑ روپے اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے خرچ کی۔ اور پھر آگے یہ بتلایا کہ یہی بندہ ایک مسجد کا صدر بھی تھا۔ اتفاق ایسے کہ اس مسجد کے امام صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی، 2-4 روز کے جو ہے چھٹی لے کر کے بات کر کے چلے گئے، لیکن چونکہ وہ بیچارے بہار کے تھے، آنے میں دیر ہو گئی، ان کی اہلیہ کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی۔ ایک ہفتہ جو ہے ان کو اور زیادہ جو تو لگ گیا۔ جب وہ واپس آئے تو اسی سیٹ نے جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے، اس امام کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹے کہ آپ جو ہے بغیر اطلاع کے 8 دن آپ نے جو تو زیادہ لگا۔ تو یہ اس امت کے اہل ثروت اور مالداروں کا جو حال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت میں جینے کی تمنا کب تک کرنی چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران نیک لوگ، تم پر حکمرانی اچھے لوگ کر رہے ہو، تمہارے ذمہ دار اچھے لوگ ہو۔ ایک دوسری روایت میں بتلاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تین چیزیں بڑی خطرناک ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔
اس میں ایک ہی ارشاد فرمایا امام ان احسنت لم یشکر و ان اسأت لم یغفر، ایسا حاکم، ایسا حکمران، ایسا ذمہ دار، ان احسنت لم یشکر، تو نے کوئی اچھا کام کیا تو تیرا شکریہ ادا نہ کرے، تجھے کوئی بڑھ کر پیمنٹ نہ دے، کب؟ جب تو اچھا کام کرے. ان احسنت لم یشکر، تو کوئی اچھائی کرے تو تیرا شکریہ ادا نہ کرے. وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ، تجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تجھے معاف نہ کرے. ایسے ذمہ دار سے اللہ کی پناہ مانگو. اور چونکہ مذکورات بھی یہاں پر ہے، ایک جملہ ان کے تعلق سے بھی جو ہوتی ہے، اسی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ، ایسی بیوی سے اللہ کی پناہ مانگو، ان حضرت آزت کا وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خانت کا، کہ اگر تو اس کے پاس موجود رہے وہ تجھے ٹینشن دے، پریشان کرے. ایسی بیوی سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اگر تو اس کے پاس ان حضرت آزت کا، اگر تو اس کے پاس موجود رہے وہ تجھے ٹینشن دے، پریشان کرے. وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خانت کا، اور اگر تو اس کے پاس موجود نہیں ہے، کہیں باہر گیا ہے تو خانت کا، تیرے ساتھ خیانت کرے. ایسی بیوی سے اللہ کی پناہ مانگو. اور تیسری چیز بھی بتائی دیتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا والجار، ایسے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو. ان رأى خیرا دفنہ وان رأى شرا نزعہ، ایسے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو. ان رأى خیرا دفنہ، جو تیرے اچھائیوں کو دفن کرے، وان رأى شرا نزعہ، اور تجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو وہ سب کو کہتا پھر، تیرے اچھائیوں کو دبائے، تیری برائیوں کو اچھالے. ایسے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو. تو اس روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک جینے کی تمنا کرو اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران اچھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو. اور آگے فرمایا واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے مالدار سخی ہو، خوب مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، مکتبوں کے لیے لگا رہے ہو، اپنے بچوں کی شادیوں پر نہیں، اپنے عالیشان مکانات بنانے پر نہیں. سخی اس کا نام نہیں. اپنے ارمان نکالنے کے لیے، اپنی آرزو نکالنے کے لیے ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، کروڑوں روپے برباد کیا جا رہا ہے. سخی اس کو نہیں کہتے. سخی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے خواہشات کو دبا کر کے اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے ایسے لوگوں کو جو تو مال پہنچانا جو اس کے مستحق ہے، اور جو ہے دینی کام کر رہے ہیں، مکاتب کے چلانے میں، مدرسوں کے چلانے میں، اسلام کی اشاعت میں، دین کے کاموں میں اپنے مال کو لگانا، سخی اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ واغنیاؤکم سمحاؤکم، جب تک تمہارے مالدار سخی رہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہو رہے ہو. جب تک یہ تین چیزیں امت میں رہے گی، بہت اچھے دور میں تم جی رہے ہو، تو فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، زمین کی پشت تمہارے لیے بہتر ہے اس کے پیٹ سے، یعنی جینا بہتر ہے مرنے سے. بہت اچھے دور میں تم جی رہے ہو، جینے کی تمنا کرو، آرزو کرو، اور جینے کی دعائیں کرو. اور اس کے برعکس فرمایا اِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، جب تمہارے حکمران بدترین لوگ ہو، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار بخیل بن جائے، اللہ کے لیے دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہو، اپنے خواہشات پر لٹانے کے لیے کروڑوں روپے ہو. وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار جب بخیل بن جائے، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے پیٹ سے، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے جینے سے. ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، اور ایسے جینے سے تو مرنا جو تو بہتر ہے. بہرحال یہ جو مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں، یہ علماء کرام نہ سردی دیکھتے، نہ گرمی، نہ بارش، بڑی محنتوں سے اور بڑے دور دراز کے سفر طے کر کے ہماری نسلوں کو سنوارنے کے لیے دن رات ایک کر کے جو تو محنتیں کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس ملک میں ہم عالیشان مکان بنانے کی نہ سوچے، اس ملک میں اپنے بچوں کے جو ہے عالیشان شادیاں کرنے کی نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ اسلام کے لیے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور میرے ایک قدم سے اسلام کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے جو ہے یہ مکاتب کی جو ہے نظام اور اس کا جو ہے یہ جو تو نظام چل رہا ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ لگتے رہنا چاہیے. بیٹا ہم جو ہے بہترین آپ کے پاس قاری حافظ ارشد صاحب جو ہے بڑی محنتیں جو تو کر رہے ہیں. اسی طرح یہ علماء کرام حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب اور ان کے جو ہے سرکردگی میں اور ان کے جو ہے سرپرستی میں یہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت جو ہے کام کر رہی ہے. بڑے خوش قسمت ہے تم لوگ ایسے جن کو کہا جاتا ہے جوہرۃ غالیۃ، دین کی جوہر تمہارے ہاتھ لگا ہے. مفتی عبدالرحمن صاحب کی شکل میں ایک قیمتی ہیرا تمہیں ہاتھ لگا ہے. قدر کرو ان علماء کرام کی، جن علاقوں کے عوام نے علماء کی قدر نہیں کی. اگر میں تاریخ آپ کو بتاؤں بخارا اور سمرقند کی، تاشقند کی اور عراق کی، وہاں کے عوام نے علماء کی ناقدری کی. اللہ نے اس ملک سے علماء کو ختم کیا، مساجد کو ختم کیا. جو مساجد بڑی عالیشان تھی، کسی زمانے میں شاعر اور ہماری جو شان شمار ہوتی تھی، آج وہ بھینسوں کے طبیلے بنے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ہیں، رقاصاؤں کے ناچ
ناچنے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ناقدری کے وہاں کی عوام نے، ناقدری کے وہاں کے جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان سے چھین لی۔ اس ملک میں اگر علماء کو چاہتے ہو، مساجد مدارس کو چاہتے ہو، ان علماء کی قدر کرو، مساجد کی قدر کرو، ان مکاتب کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نقشہ بدل دے گے۔ کریم ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں حافظ ارشد صاحب اور ان کے جو ہے ان کے رفقائے کار جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کے ضروریات کا تکفل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ چند گزارشات بے ترتیب اور بے ترتیب باتیں حضرت مفتی صاحب اور ان علماء کرام کی موجودگی میں کہنا یقیناً گستاخی ہے، لیکن انہی حضرات کا حکم تھا، اور الامر فوق الادب کے تحت یہ چند جو ہے بے ترتیب باتیں اور بے ترتیب باتیں آپ کے سامنے جو رکھی ہے، انہی حضرات کی پشت پناہی اور دعاؤں کا جو ہے نتیجہ تھا کہ یہ جو ہے تو بات آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے خود دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے تو دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔